جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں مثلاً غسل خانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اسی لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی ممانعت ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں کبھی شیاطین بھی پناہ گزین ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہوں، مثلاً بازار وغیرہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور و شغب کی ایسی آوازیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین متعین کر دی۔ عبداللہ بن کثیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کثیر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المؤمنین وہاں نہ جائیے کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پایا جاتا ہے، اور وہاں شرپسند جنات اور لا علاج بیماری ہے۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مقاد الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو مصیبت سے دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اس لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکالنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔